السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا جو رمضان کے مسائل کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، آج اس میں ہمارا مسئلہ نمبر 41 ہے۔ سحری کھاتی اذان ہو جائے تو فوراً کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو انسان کے ہاتھ میں وہ جلدی جلدی کھا لے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ انسان کافی دیر تک کھاتا رہے، بلکہ جو ہاتھ میں اگر اس کے برتن ہے، جس پانی پینے لگا ہے تو وہ پانی پی سکتا ہے۔ یعنی اتنی اجازت ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں برتن ہے تو آپ فوراً اس کی اذان ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ فوراً وہ حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ نوالا ہے تو نوالا کھا سکتے ہیں، اسی طرح پانی ہے تو پانی پی سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو فوراً نہ رکھتے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یعنی اگر پانی پینا چاہ رہا ہو تو پانی پی لے۔ آگے مسئلہ نمبر 42 ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ اس کی وضاحت میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں، لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 43، تازہ کھجور، خشک کھجور، چھوہارا جسے کہتے ہیں، اور پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے ان چیزوں سے۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ جو ہے، آگے مسئلہ نمبر 44 ہے، جو ہمارے ہاں کافی مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، لیکن ایسی کوئی سنت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا انس اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں چھوہاروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ مسئلہ نمبر 45، روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت ساری غیر مسنون دعائیں، غیر مستند دعائیں مشہور ہیں، جس طرح اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس طرح کی دعا مشہور ہے، لیکن جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ یعنی بسم اللہ کہہ کے آپ روزہ افطار کریں، اور جب افطار کر چکے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ اس میں معنی یہی ہے کہ رگیں تر ہو گئی ہیں اور پیاس بجھ گئی ہے، تو یہ افطار کے بعد ہی انسان یہ دعا پڑھتا ہے۔ مسئلہ نمبر 46، روزہ افطار کروانے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو جو روزہ افطار کروانے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو روزہ افطار کرتا ہے، اب یہ نہیں کہ اس نے جا کے دوسرے کے گھر میں افطار کیا ہے، اپنا مال نہیں کھایا ہے تو اس کا اجر کم ہو جائے گا، نہیں فرمایا بلکہ اس کو بھی پورا پورا اجر ہی ملے گا۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 47 ہے، روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے۔ مسند احمد یہ حدیث ہے، سیدنا انس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکۃ، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، نیکوکار تمہارا کھانا کھائیں، اور تم پر فرشتے نازل ہوں۔ آگے مسئلہ نمبر 48 ہے، شیخ صاحب نے اس باب کو نماز تراویح کے مسائل کے حوالے سے شروع کیا ہے۔
شیخ صاحب لکھتے ہیں نماز تراویح گزشتہ گناہ یعنی کہ صغیرہ جو گناہ ہیں ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی احتساب کیا ہے کہ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو چھوڑنا بھی ہے، اپنے گناہوں کو ترک بھی کرنا ہے، اور یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر دے۔ نیت اللہ رب العزت کا قرب ہو، خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے انسان وہ عبادت کرے، تو ایسے انسان کی کیا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا پچھلے جو سارے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 49، قیام رمضان یا تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے، یعنی جو رمضان کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، کیونکہ لوگوں نے سحری کو اٹھنا ہوتا ہے، تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک آسانی کی ہے۔ اور ویسے بھی آپ رمضان کے علاوہ بھی اگر تہجد کو عشاء کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ بعد جماعت کی نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں تاکہ سحری میں آپ کے لیے اٹھنا مشکل نہ ہو اور آپ آرام سے سحری کر سکیں۔ مسئلہ نمبر 50، نماز تراویح یا تہجد کی نماز 8 رکھتے ہیں لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھ لے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ سنت سے جو ثابت ہیں وہ 8 رکعت ہیں، لیکن اگر کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے، مزید پڑھنا چاہتا ہے، 8 سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ نفلی نماز ہے تو انسان جتنا بھی ہو سکے اتنی پڑھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سیدہ عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ آگے مسئلہ نمبر 51 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ مسئلہ نمبر 52، نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 53، وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بنا لیتے تھے۔ مسئلہ نمبر 54، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ مسئلہ نمبر 55، خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ سنن ترمذی سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی علیہ السلام نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25 شب آدھی رات گزر جانے کے بعد نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ سیدنا ابو ذر نے جواب دیا سحری۔